بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، بقیہ سوالات حجت الاسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سلام علیکم السلام جناب، میرا سوال ہے کہ مجھے ہر روز وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، کیا میں ایسی حالت میں نماز اور روزہ رکھ سکتا ہوں یا مجھے غسل کرنا ہوگا؟ جناب میرے سوال کا جواب ضرور دیں۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، منی ہے، ودی ہے، وضی ہے جی، اور اگر یہ منی ہے تو ان کو غسل کرنا پڑے گا، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ قریب غروب آفتاب غسل کر لیں اور اس سے جو ہے وہ 4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ پیشاب کے بعد خارج ہوتی ہے کوئی ایسی چیز تو وہ پاک ہے، اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں پڑے۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اپنے امن و امان میں رکھے، آمین۔ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن خوانی اور برسی کرنے کا مرحوم کے لیے زیادہ ثواب ہے یا کم؟ چونکہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن خوانی ہی کا ثواب زیادہ ہے، لہذا اگر کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلسیں ہو رہی ہیں، قرآن خوانی ہو رہی، تو یقیناً ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، ثواب اور مہینوں سے بیشتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I am a Sunni Muslim but I like this channel. I give some funds for channel. Please give me account number. میں ترجمہ کر دوں کہ یہ ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں غیر شیعہ، یہ چینل ون کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ کچھ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے اسکرین پہ پوری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آپ اس پہ رجوع کر سکتے ہیں اور اپنے رقم بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ چینل ون یہ آپ کا چینل ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اپنے ڈونیشن سے، رقوم شرعی سے، ہر طرح سے۔ ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ چیریٹی کریں، سہم امام اگر ہے وہ ادا کریں تاکہ چینل ون زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب، کیا مرحوم کی طرف سے قضا روزہ کا فدیہ دینا کافی ہے یا روزے کی قضا بھی کرنا ہے؟ نہیں، اگر وہ بیمار نہیں تھے اور روزہ ان سے چھوٹ گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں کفارہ دیا جائے گا، اور اگر بیماری میں چھوٹا ہے تو فدیہ نہیں دینا ہے، صرف اور صرف روزے کی قضا ہوگی۔ اگر جس سال قضا انہوں نے روزے کیے ہیں اسی سال انتقال ہو گیا ہے تو فدیہ بھی دینا پڑے گا اور قضا بھی کرنی پڑے گی۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ کیا خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے جامع مسجد ہونا چاہیے۔ جی۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اگر مسجد میں وہ جانے کے لائق ہیں۔ جی۔ اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اگر بہت ضرورت ہو جائے تو مسجد سے نکلا بھی جا سکتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ افطار کے وقت کیا سب کے ساتھ افطار کرنا چاہیے یا پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ کیونکہ فیملی کے کچھ افراد پہلے افطار کرنا چاہتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں، بہتر کیا ہے؟ اگر خاندان والوں کی دل شکنی نہیں ہو رہی ہے جی تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں نماز کو مقدم کرنا چاہیے۔ جی۔ اور اگر دوسرے انتظار کر رہے ہیں ہماری وجہ سے تو پھر نماز کو مؤخر کر دے، افطار کو مقدم کر دے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ماں اور بیٹے کے بیچ میں کہا سنی ہو جائے اور ماں یہ بول دے اپنے بیٹے کو کہ میں میرے جنازے میں نہیں آئے گا تو کیا کیا جائے، اور وہ بیٹا اپنی ماں کے سب حقوق بھی بطور پوری طرح سے انجام دے رہا ہے، فرما بردار بھی ہے، بیٹا حق بولتا ہے، تب بھی ماں اس کو اس طرح سے کہتی ہے تو کیا ہے اس کا حکم ہے؟ دیکھیے واجب کفائی ہے میت کو دفن کرنا، جی، لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی بات اور کسی قسم کی ناراضگی جنازے پر اثر انداز نہیں ہوتی، الا یہ کہ معصوم نے منع کر دیا ہو، جیسے کہ معصومہ نے منع کر دیا تھا تو وہ واجب الاطاعت ہے، ورنہ اور کسی غیر معصوم نے اگر اس طرح کی شرط رکھی ہے تو وہ تو مر گیا، لہذا واجب کفائی ہے زندہ کے اوپر، زندہ اس کو دفن بھی کر سکتا ہے، شریک بھی ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر کوئی باپ بنا وجہ کے ناراض ہے تو کیا اس کی بیٹی کو گناہ پڑے گا؟ کیا اللہ اس سے ناراض رہے گا؟ ایسے موقعوں کے اوپر ماں باپ کو راضی کر لینا چاہیے، اور ماں باپ کا دل بہت بڑا ہے، اگر اولاد خاکسار بن کر کے شرمندگی کا احساس کر کے ان سے ملنا چاہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ضدی ماں باپ نہیں ہوتے، اولاد ضدی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔
میری پہلی بیوی سے 5 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی کے 5 آپریشن ہوئے ہیں. اب میری ماں مجھے دوسری شادی پر مجبور کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے میرا بیٹا ہو جائے, تو کیا میں پہلی بیوی نہیں مان رہی ہیں؟ اس حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے رسول اللہ کی بھی تو بیٹی ہی سے نسل بڑھی ہے. جی. اگر کسی کے بیٹی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی نسل نہیں چل رہی ہے. جی. بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہ کے حضرت عیسیٰ تھے, حضرت عیسیٰ ہی کی نسل کی جناب نرجس خاتون ہے. جی. تو یہ کہہ دینا کہ بھائی لڑکا ہی ہوگا تو نسل چلے گی, نہیں. اگر یہ بہت ضروری کوئی چیز ہوتی, عیسیٰ کے خاندان سے, ہاں حضرت عیسیٰ کے خاندان سے, حضرت عیسیٰ کی شادی تو نہیں ہوئی جی تھی, بے شک, جی اسی خاندان سے. جی. تو لڑکا اگر نہیں ہے تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہیے. بیوی کا دل شکنی ہو, گارنٹی کیا دوسری شادی سے بیٹا ہی ہوگا؟ ہاں گارنٹی بھی نہیں ہو, پھر اختلاف بڑھے گا. تو بے سبب ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ماں کی اطاعت یہاں ضروری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ایسے سننے میں آتا ہے کہ جناب حمزہ کے عرفے والے دن نہایا نہیں جا سکتا ورنہ کچھ غلط ہو جاتا ہے. کاشف حسن زیدی دبئی سے سوال کر رہے ہیں. نہیں, کسی بھی دن نہانے سے منع نہیں کیا گیا ہے. ہاں روزے کی حالت میں اگر انسان نہائے اور اس میں ضعف و کمزوری آ جائے تو اسے مکروہ بتایا گیا ہے, ورنہ نہانے سے کسی دن بھی روکا نہیں گیا ہے. صفائی اور نصف ایمان. ہاں. جی. السلام علیکم جاویدان کا مولانا صاحب. علیکم السلام. آپ لوگ پوری ون ٹیم بہت بہت شکریہ کی مستحق ہیں. ہم نے سوال کیا, ہم نے بہت اچھا جواب پایا. ہمارا سوال ہے کہ جو 14 معصومین کے حوالے سے میسج آتے ہیں کیا وہ فارورڈ کرو 14 لوگوں کو, تو کیا وہ کرنا گڈ یعنی اس میں اچھا ہوگا, نہیں کرو تو برا ہوگا؟ نگہت فاطمہ یہ میرٹ سے سوال کر رہی ہیں. اس طرح کے جتنے پہلے خطوط آتے تھے کہ آپ کو 14 لوگوں کو اس کی اطلاع دینی ہی نہیں ہوگا تو جوان بیٹا مر جائے گا. جی. اس طرح کے خرافات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ڈیلیٹ کر دیں, فارورڈ بھی نہیں کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے ایک سوال اور پوچھنا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ٹیلی ویژن میں کام کر رہی ہے, نہ حجاب کرتی ہو نہ نماز دعا پر ان پیسوں سے اسلامک کام کرتی ہو, جیسے قرآن پڑھوا لیا, مجلس کروا لی, خود کچھ نہیں کرتی بلکہ دوسروں سے کروا لیا, تو کیا یہ صحیح ہے؟ بہرحال جتنے بھی نیک کام ہیں ہر انسان کو کرنا چاہیے اور گناہ سے ہر انسان کو بچنا چاہیے. شکریہ. سلام. علیکم السلام. جب میں چھوٹا تھا 14 سال سے 20 سال تک, تو میں نے شیطانیوں میں کسی شخص کے پیڑوں پر سے پھل توڑ کر کھا لیا کرتا تھا. اب مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے ان سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر جو قرضہ اس کو کس طرح ادا کروں؟ خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے ان سے جا کے کہتے ہیں بچپنے میں نے آپ کے بہت سے درخت کے پھل کھا لیے ہیں, اب بتائیے میں کیسے اس کو آپ اپنے لیے حلال کروں؟ اگر آپ کہیے تو میں اس کا کچھ عوض آپ کو دے دوں, یا وہ معاف کر دیں. وہ معاف کر دیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام محمد زما ہے, ساؤتھ افریقہ سے سوال ہے. سعادات میں آج کل معاشرے میں پراپرٹی کو لے کر یا طلاق کو لے کر جھوٹے مقدمے ماں باپ کیے جا رہے ہیں, اور بسی کے برادران رشتہ دار حق کو جانتے ہوئے بھی چپ رہتے ہیں. کیا چپ رہنا ان کا صحیح ہے؟ حق کو چھپانا نہیں چاہیے, لیکن اگر اظہار حق میں فساد پھیل رہا ہے تو پھر خاموش رہنے میں بہتری ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہوئی تھی؟ ہوئی تھی بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب تراویح سے کیا مراد ہے؟ اہل تشیع تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے ہم لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے. یہ علی فرام کینیڈا کا سوال تھا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو کیا رسول خدا نے اللہ کو دیکھا تھا؟ میرے ایک دوست ہے وہ کہتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو رسول خدا نے معاذ اللہ اللہ کو دیکھا تھا. 9 سال تک بات کی, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, قرآن مجید کی آیت ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ کس سے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے. جو چیز دیکھی جائے گی وہ کسی سمت میں ہوگی, کسی ڈائریکشن میں ہوگی, اور جو دیکھی جا رہی ہے اس کی ایک جگہ ہوگی, اور اللہ نہ جگہ رکھتا ہے نہ ڈائریکشن رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے کہ کتاب کامل زیارات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ تر روایتیں سب مستند اور معتبر ہیں. اس پر آیت اللہ خوئی علیہ مقام نبی بھی اپنی حیات میں اس کی روایتوں کی سند کو معتبر مانا تھا، پر اپنے انتقال سے کچھ وقت پہلے انہوں نے اپنا فتویٰ بدل کر کہا کہ صرف جو روایت ابن قلاوی اپنی سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں وہ معتبر ہے. میرا سوال ہے کہ جو روایت ان سے نہیں ہے وہ کیا وہ بھی صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس کو تفصیل سے اگر بیان کر دوں تو وہ یہ ہوگا کہ اس میں وہ خود معتبر ہیں. بہت سے راوی ایسے ہوتے ہیں جو ان کی نگاہ میں معتبر تھے لیکن سید الخوئی کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ نہیں کہ مرحوم میں قول ویہ معتبر نہیں ہے، وہ معتبر ہیں لیکن آپ کی نگاہ میں ہم معتبر ہیں. ہو سکتا ہے کہ ظفر صاحب کی نگاہ میں معتبر نہ ہوں اور ہو سکتا ہے ان کے دوسرے لوگوں کی نظر میں معتبر نہ ہوں. تو خود کتاب کامل الزیارات میں جتنی بھی زیارت ہے سب کے پڑھنے میں ثواب ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. حضور، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کسی بھی فوٹو کے سامنے لگی ہو تو کیا ہماری نماز صحیح ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. تصویریں نماز گزار کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. پردہ ڈال دیں یا اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، لا آف اٹریکشن کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا اسلام اس لا کی بات کرتا ہے؟ پلیز روشنی ڈالیں. جزاک اللہ. علی فرام کینیڈا. محرم کے اوپر نظر پڑ رہی ہے تو گناہ نہیں ہے، اور اگر نامحرم ہے تو نامحرم پر قرآن مجید سورہ نور میں کہتا ہے اور 30-31 آیتوں کے اندر کہ تم اپنی نظر کو جھکاؤ. معلوم یہ ہو کہ قل للمؤمنات بھی ہے، قل للمؤمنین بھی ہے. یعنی مومنین سے کہو وہ اپنی نظروں کو جھکائیں اور مومنات سے کہو وہ اپنی نظروں کو جھکائیں. لہذا نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں، اگر مرد ہے تو بغیر شہوت کے وہ دیکھ سکتا ہے. عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ ماہ شعبان معظم کے آخری دن کے مستحب روزے کی نیت کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ فرسٹ رمضان ابھی کنفرم نہیں ہے. اگر بعد میں پتہ چلے کہ آخری شعبان کا روزہ ہی رمضان کا پہلا تو کیا کرنا چاہیے؟ روزے کی نیت کر لیں. اگر کہیں چاند ثابت ہو جائے گا تو وہ خود بخود وہ ماہ مبارک میں کاؤنٹ کیا جائے گا. شکریہ آغا. کیا واجب نماز کے قنوت میں قرآنی دعا یا ائمہ معصومین کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. صاحب، ایک سوال ہے، کالے کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے کیا؟ ہو جاتی ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے اگر غم اہل بیت میں کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید سر. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے انکل اور ہم آ کے ساتھ رہتے ہیں. میرا ایک چچا زاد بھائی بھی ہے. ہم ایک ساتھ پلے بڑے ہیں. ہم دونوں میں ایسا رشتہ ہے جیسے بھائی اور بہن میں. تو کیا اس طرح سے جائز ہے رہنا بغیر حجاب کے؟ واجب پردہ کر کے رہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور نماز کے سامنے وہ لڑکا جب آ جائے تو خود اسے نہ دیکھیں، بس کافی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے سسرال میں عقیقہ نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے کہ اس بارے میں کیا حکم؟ ان کے وہ عقیقہ نہیں ہوتا ہے. پیغمبر نے تاکید کی ہے کہ اگر کوئی عقیقہ نہیں کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا عقیقہ کر دیا جائے. سنت موقدہ بھی ہے اور قضا بھی رکھتا ہے. لہذا اگر کسی گھر میں نہیں ہو رہا تو سنت پیغمبر کی مخالفت ہے. لہذا ان کو چاہیے کہ وہ جس خاتون نے یہ سوال بھیجا ہے وہ اپنے گھر میں اس رسم کو جو عقیقے کی ہے اسے شروع کرے. ایک مومن اگر صاحب حیثیت نہیں اور چاہے رمضان المبارک کا روزہ مومنین کو افطار کرائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قرض سے نہیں کرانا چاہیے. قرض خود ایک بوجھ ہے. ہاں، 2-4 خرموں سے کسی ایک بندے مومن کو افطار کرا دیں یا مسجد میں بھیج دیں. تھوڑا سا خرمہ بس وہ کافی ہے. ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا کسی بڑے فنکشن میں ملا کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. کمسن لڑکی بالغ شدید کمزور لڑکی کے روزہ رکھنے کا مسئلہ. سوال: جو بچی بالغ ہو گئی ہے لیکن جسمانی کمزوری کے سبب روزہ نہیں رکھ سکتی اور 2-3 سال تک اس کی قضا بھی نہیں بجا لا سکتی، اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ اس پر روزہ واجب نہیں ہے.
میں ایک چیز اضافہ بھی کر دیجئے جی کہ بلوغ کی 2 قسمیں ہیں، بلوغ جسمانی اور بلوغ عقلی. جی عقل کے اعتبار سے وہ بالغ ہے، جی. جسم کے اعتبار سے ابھی کامل نہیں ہے، لہٰذا اس پر روزہ نہیں. جیسے بہت سے بیمار ہیں، جی جیسے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے کمسن بچی بھی روزہ نہیں رکھے گی. ایک بچی نے بلوغت کے وقت حکم شرعی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے کیونکہ اس کے والدین نے اسے اس طرف متوجہ ہی نہیں کیا تھا، کیا اس بچی کو قضا و کفارہ دونوں رکھنا ہوں گے؟ صرف قضا رکھے گی. کفارے کا مسئلے سے لا علم شخص پر کفارہ معاف نہیں ہوتا، یہ ایک سوال آیا ہے. اگر کسی نے بلوغت کے بعد کئی سالوں تک روزہ نہ رکھا کیونکہ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ روزہ واجب ہے تو اسے ان روزوں کی قضا کرنا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. البتہ اگر حکم روزہ معلوم تھا لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنے سے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے تو اس لا علمی کی وجہ سے کفارہ معاف نہیں ہوگا. اس چھوڑے گئے روزوں کی قضا کے ساتھ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کفارہ اور کفارہ تاخیر بھی ادا کرنا ہوگا. یہ خود جواب ہی ہے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے گیلے بال میں مسا نہیں ہو سکتا اور تیل لگے بال میں مسا ہو سکتا ہے، وجہ بتائی جاتی ہے کہ مسے کے پانی گیلے بال میں نہیں پہنچنا چاہیے. حضور جہاں تک مجھے لگتا ہے تیل پانی کو روکتا ہے، پانی کو نہیں، مسئلہ بتائیے. واضح سی بات ہے، اگر اتنا تیل ہے کہ پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اسے منع کیا گیا. ورنہ نارمل عورتیں جو اپنے بال میں تیل لگاتی ہیں اس پر مسا ہو سکتا ہے. اور اگر کسی نے نہا لیا ہے تو ذرا سا ہلکا سا ٹیشو پیپر لے لے، تو تولیہ لے لے، اس سے سر کو خشک کر لے، پھر مسا کر لے، کوئی مذاق نہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم حجت الاسلام کے مشکور ہیں آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، اور اس امید کے ساتھ کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. اللہ تعالی ہمارے تمام علماء حق، مراجع کرام اور تمام مومنین اور تمام ناظرین کو سعادت اور صحت عطا فرمائے تاکہ ہم ماہ مبارک کی صحیح طور سے عبادت انجام دے سکیں. اسی کے ساتھ میں پھر گزارش کروں گا کہ جو بقیہ سوالات مسائل ماہ مبارک ہیں وہ جلد از جلد بھیج دیجیے تاکہ پہلے ہفتے میں ماہ مبارک کے جوابات دیے جا سکیں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.